پاکستان میں مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کو مرکز میں بیان سے روکا گیا، اور روکنے کا جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ غنڈوں، اوباشوں، بدماشوں، منحوس ترین لوگوں کا طریقہ تھا، جن کا کوئی تعلق دین سے نہیں، دعوت و تبلیغ تو بہت دور کی بات ہے، ان کا کوئی تعلق قرآن سے نہیں، ان کا کوئی تعلق سنت رسول سے نہیں، سیرت رسول سے نہیں۔ یہ غنڈے اور اوباش ہیں جو رائیونڈ پر غالب آ گئے ہیں، اور دنیا کے بہت سے مراکز پر بھی غالب آ گئے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو دنیا جانتی ہے، علماء سنتے ہیں، غیر علماء سنتے ہیں، وہ ایک عالم ربانی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علوم کا ایک خزانہ عطا فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ خدا تعالیٰ نے ان کو زبردست حافظہ بھی عطا فرمایا ہے، طلاقت لسانی بھی عطا فرمائی ہے۔ وہ ربانی علماء میں شمار کیے جاتے ہیں، ان کا دل پاک ہے، ان کا ذہن صاف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مقبولیت عطا فرمائی ہے، ہر طبقے میں اللہ نے ان کو مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ حضرت شاہ نفیس الحسینی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ اجل خلفاء میں شمار ہوتے ہیں، اور حضرت شاہ نفیس الحسینی حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری کے خلیفہ تھے، حضرت مولانا علی میاں صاحب کے پیر بھائی تھے، تو وہ اس سلسلے نقشبندیہ اور سلسلے چشتیہ اور سلسلے قادریہ اور سلسلہ محمدیہ جو حضرت سید احمد شہید کا خاص سلسلہ ہے، سلسلہ مجددیہ، ان سلسلوں اور طریقت کے ان مختلف جو انداز ہیں ان کے وہ حامل ہیں، تو علم بھی رکھتے ہیں اور روحانیت بھی رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ جو سلوک مرکز کے لوگوں نے کیا، اس سے بڑی کوئی غنڈہ گردی نہیں ہو سکتی ہے۔ میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ پاکستان پر جو فوج مسلط ہے وہ غنڈے ہیں، اور جو پولیس مسلط ہے وہ غنڈوں کی پولیس ہے، اور جو حکومت ہے وہ جعلی، دھوکے باز، فراڈی حکومت ہے۔ پورا معاشرہ بگڑ گیا، یہاں تک کہ تبلیغ بھی بگڑ گئی، مرکز بھی تباہ ہو گیا۔ کیا چاہتے ہو لوگوں؟ تم سوائے عذاب الہی کے اور کسی چیز کے منتظر نہیں ہو۔ تمہیں معلوم نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے چنگل سے جس بنی اسرائیل کی جس قوم کو لے کر جزیرہ نما سینا میں تشریف لائے، اس نے کتنا حضرت موسیٰ کو پریشان کیا، کتنا ستایا، بچھڑے کی پوجا میں بھی شریک ہوئے اور ذبح بھی کیے گئے، اور یہاں تک کہ آخری بات یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ ان لوگوں کو ہم سے جدا کر دیجئے، ہمیں ان سے الگ کر دیجئے۔ وہ حضرت موسیٰ کے سب صحابی تھے، وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے، معجزے دیکھ رہے تھے، لیکن حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان مجرموں سے ہمیں دور کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا تھا کہ 40 سال تک اسی صحرا میں یہ بھٹکتے رہیں گے منحوس مجرم، اور یہ شہر القدس میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ تو یہ نبی کی بد دعا تھی۔ اسی طرح اگر علماء کو تنگ کیا جائے، صلحاء کو کیا جائے، 18 سال کی عمر سے جس شخص نے تبلیغ میں وقت لگانا شروع کیا اور وہ تبلیغ کا مرجع بن گیا، اور دنیا کے بر اعظموں میں اور ملکوں میں اور بڑے بڑے صوبوں میں جس نے تبلیغ کا غلغلہ مچا دیا، اور بے شمار ایسے لوگ جو تبلیغ سے مانوس نہیں تھے وہ تبلیغ سے مانوس ہوئے، ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مولانا کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی، ان کو استعمال کیا گیا، اللہ نے ان کو وہ زبان دی، وہ دل دیا، اور وہ طریقہ کار دیا جس نے لوگوں کے دلوں کو موہ لیا۔ ان کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا کہ بیان نہیں ہونے دیا جائے گا، گاڑیاں کھڑی کر دی گئیں، گڈھے راستے میں کر دیے گئے۔ یہ بدماشوں کا کام ہے، بدبختوں کا کام ہے، مجرموں کا کام ہے، خبیثوں کا کام ہے، ان پر عذاب الہی لازماً آنا ہے۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، سن لو۔ اور ضمناً ذکر کر دوں کہ لکھنؤ کا جو تبلیغی مرکز ہے، اس مرکز کے کچھ غنڈوں نے اور ندوے کے کچھ لٹیروں اور کچھ حرام خوروں نے مداخلت کر کے مولانا توحید عالم ندوی کی تقریر رکوائی، جو 1 سال لگا کر آئے، اردن گئے، موریتانیہ گئے، مراکش گئے، اور تبلیغ کا کام کیا اور مرکز کی رہنمائی میں کیا۔ وہ لکھنؤ میں ان کو تقریر کے لیے مدعو بھی کیا گیا، اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے بدماشی کی، کچھ غنڈے اوباش جو اس جماعت پر مسلط ہو گئے ہیں اور اس جماعت کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، جو اندر سے اس کو توڑ دیں گے اور فرشتوں سے دور کر دیں گے، اور یہ شیطانوں کی آماجگاہ بن جائے گی۔ اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو اندیشہ تھا وہ اندیشہ پورا ہوگا۔
میں اس موقع پر مولانا سعد صاحب سے بھی یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ مت دیکھیے کہ شورا کے لوگ کیا کر رہے ہیں اور امارت کے لوگ کیا کر رہے ہیں. آپ ذمہ دار ہیں، آپ امیر ہیں جماعت کے، آپ پتہ چلائیے کہاں کیا ہو رہا ہے. اور لکھنؤ میں مولانا توحید عالم کی تقریر کو جن گنڈوں نے، بدماشوں نے، حرام خوروں نے روکا ہے، ان کے خلاف ایکشن لینا آپ پر لازم ہے. کوئی تماشا نہیں دیکھنا ہے، علاج کرنا ہے ان بدماشوں کا، تبلیغ کا تصفیہ کرنا ہے اور تبلیغ کو صحیح نہج پہ لانا ہے، اس نہج پر جس پر حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا تھا، اور جس میں مولانا ابو الحسن ندوی بھی شریک تھے، مولانا منظور نعمانی بھی شریک تھے، اور بڑے بڑے علماء اجلہ شریک تھے، تاکہ قرآن اور سنت کی بنیادوں پر یہ نظام قائم ہو، چلتا رہے. آپ نے بہت سی اصلاحات کی ہیں اور میں ان اصلاحات کا معترف ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اصلاحات کی جائیں. جو اندھی تقلید کرنے والے شورا کے ملا بنتے ہیں، بیوقوف اور احمق ہیں. وہ تبدیلیاں کرنی چاہیے، اصلاحات کرنی چاہیے، نیا نظام لانا چاہیے. تو بہرحال لکھنؤ کے تبلیغی مرکز میں جو غنڈہ گردی اور بدماشی ہوئی ہے، ہوتی رہتی ہے، تفصیلات تو مجھے معلوم نہیں ہوتی کیونکہ میں جانتا بھی نہیں، لیکن مولانا توحید عالم ندوی ایک معروف عالم ہے اور اللہ نے ان کو بھی طلاقت دی ہے، دین دیا ہے، دین کا فہم دیا ہے، اور وہ 1 سال لگا کر بیرونی ملکوں میں 1 سال لگا کر واپس آئے، اور پھر ان کے ساتھ یہ بدماشی کی کچھ گنڈوں اور حرام خوروں نے. اس لیے میں یہاں سے مولانا سعد صاحب سے کہتا ہوں کہ اس کی تحقیق کرائیں اور ایسے لوگوں کو مرکز سے دور ہٹا دیں کہ وہ قدم نہ رکھ سکے، ایسے مجرم مرکز میں قدم نہ رکھ سکے جو سکھاتا ہے کہ مسلم کا اکرام کرو، اور یہ بدماش علماء کے خلاف باتیں ہی نہیں کرتے، چالیں چلتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، جھوٹ پھیلاتے ہیں. تو بہرحال وہاں کا بھی علاج ضروری ہے، پاکستان کا بھی اور ہندوستان کا بھی، اور پوری دنیا میں جہاں پر بھی کوئی غلط کام ہو رہا ہو، کوئی غلط رائے ہو، کوئی غلط فیصلہ ہو، کوئی غلط جھوٹا امیر مسلط ہو گیا ہو، اس کو وہاں سے دور ہٹا کر پھینک دیا جائے، اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر، ابو بکر و عمر و عثمان و علی کی سنت پر عمل کیا جائے کہ جو بھی غلط ہوں، باغی ہوں، ان کے خلاف پھر مقابلہ کیا جائے اور ان کی جڑیں کاٹ کے پھینک دی جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.